بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3۔ پہلی اور اہم سٹوری یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑ دوں گا۔ یہ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے صادق سنجرانی کو ووٹ کیوں دیا تھا چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے۔ اور جناب تیسری کہ امیدوار آج حکومت کا جیتے گا یا پی ڈی ایم کا جیتے گا، یہ بتاؤں گا۔ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑ دوں گا، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی کے توڑنے سمیت بہت سارے آپشنز میرے پاس موجود ہیں، میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ یہ انہوں نے کور کمیٹی کی، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں عوام کے پاس جاؤں گا، میری مقبولیت برقرار ہے اور جناب ہم ووٹ لے کے آئیں گے دوبارہ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یا انہوں نے یہ اسمبلی توڑنے والی دھمکی صرف اپوزیشن کے لیے دی ہے؟ نہیں صاحب، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کی مقبولیت کتنی گر گئی ہے؟ بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے، ہر وجہ سے، قرضوں کی جناب انبار لگ گیا۔ کون سا ایسا سیکٹر ہے بجلی کے، گیس کے بل جہاں پہ انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہو؟ 0% ان کی پرفارمنس ہے۔ آپ ہیلتھ پہ دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن پہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، تو کیا یہ ان کو نہیں پتا؟ ان کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوا، وہ دھل گئے۔ صرف ایک سیٹ کے جو اپنا وہاں کی تھی خیبر پختونخوا میں قرم ایجنسی کی، اس کے علاوہ وہ دھل گئے۔ ڈسکا میں کیا ہوا؟ سارا کچھ۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ ان کو اچھے سے معلوم ہے بھائی۔ لیکن انہوں نے دھمکی یہ کیوں دی ہے؟ انہوں نے دھمکی اپوزیشن کو نہیں دی۔ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن والے NRO مانگ رہے ہیں، اپوزیشن والے یہ کر رہے ہیں، میں یہ لانگ مارچ کا پریشر برداشت نہیں کروں گا، میں یہ اگر غیر قانونی کام ہوگا کوئی تو وہ برداشت نہیں کروں گا، میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ انہوں نے یہ دھمکی اپوزیشن کو نہیں دی، انہوں نے یہ دھمکی کنٹرول ٹاور کو دی ہے۔ جی ہاں، ان کو معلوم ہے۔ وہ بات یہ ہے نا، ان کو پتہ ہے آج بھی جتنے سرویز ہو رہے ہیں پنجاب میں، وہ سرویز یہ شو کر رہے، سروے ایک نیوٹرل ہوتے ہیں، ایک جماعتیں اپنے اپنی بنیاد پہ کراتی ہیں، کنٹرول ٹاور بھی سروے کراتا ہے۔ جتنے سروے ہوئے ہیں ان نے کہا، ان سرویز نے کہا ہے کہ کم از کم پنجاب کی حد تک نون لیگ سویپ کر جائے گی، نون لیگ رگڑا نکال کے رکھ دے گی سب کا، ٹھیک؟ تو اب اس حوالے سے بہت سو کو یہ خدشہ، اب یہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دھمکی کیوں دی ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اسمبلیاں کے توڑنے سے یا تحلیل کرنے سے خان صاحب کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن خان صاحب پتے بڑے زبردست کھیل رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں پھر ان کو بھی ہوگا، کیونکہ کنٹرول ٹاور ابھی نہیں چاہ رہا کہ فوری طور پہ انتخاب ہوں۔ اگر فوری طور پہ الیکشن ہو جاتا ہے، اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور فوری طور پہ الیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر تو نون لیگ سویپ کر جائے گی۔ اور نون لیگ سویپ کرے، بھلے وہ مریم نواز یا نواز شریف آئیں یا نہ آئیں دوبارہ پرائم منسٹر پر، ان کا بندہ تو آئے گا نا، چلے گی انہی کی، نامزد وہی کریں گے، کنٹرول انہی کا ہے۔ تو وہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اس طرح کی باتیں کر دی تھیں، اور انہوں نے دھمکی لگائی تھی شاہ سلمان کو، سعودی عرب کے، اور پھر کچھ یہ کیا کہ آپ کے جو یہاں پہ اثاثے ہیں ہم منجمد کر دیں گے۔ سعودی عرب نے جواب میں کہا تھا کہ آپ نے اگر ایسا کچھ کیا تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات بڑھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کی جو دکھتی رگ ہے ہم وہاں چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ اسمبلی تحلیل کرنا اس وقت سب سے زیادہ نقصان کنٹرول ٹاور کا ہے، کیونکہ نون لیگ پھر سے اسی طریقے سے ببانگ دوہل جو ہے نا اقتدار پہ آ جائے گی۔ ہر کسی کو پتہ ہے خان صاحب نے اس وجہ سے دھمکی لگائی ہے۔ ادروائز خان صاحب جس طرح سے ضمنی الیکشن میں دھل گئے ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ حکومت بھی میری تھی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں بھی میری حکومت تھی، سینٹر میں بھی میری حکومت تھی، اس حکومت کے باوجود بھی میں دھل گیا ہوں ضمنی الیکشن میں، تو کل کو جب اسمبلی تحلیل کروا کے الیکشن ہوں گے تو ان کو پتہ ہے میری تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے، بات بڑی گہری ہوتی ہے بات، اور یہ ایسا ہوا کیوں؟ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہوا ایسا۔ میں بتاتا ہوں کہ بلاول صاحب نے جو کہا کہ ہم نے صادق سنجرانی صاحب کو کیوں ووٹ دیا تھا، اور جناب یہ بھی بتاتا ہوں کہ حکومت کا جیتے گا یا پی ڈی ایم کا جیتے گا، آج کون جیتے گا۔ بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے اسی میٹنگ میں، یعنی کور کمیٹی کی جو میٹنگ سے خطاب کیا، اس کور کمیٹی کی میٹنگ نے اظہار اعتماد کیا بزدار صاحب پہ۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ بڑوں نے ان تین چار بندوں کو ہٹانے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ان میں عثمان بزدار صاحب بھی تھے، ان میں اعظم خان صاحب بھی تھے، ان میں محمود خان صاحب بھی۔ تب سے ایک ضد چلی آ رہی ہے، لوگ بڑے کہتے تھے جناب آپ نے تو کہا وہ تو ابھی تک برقرار ہیں، تو ابھی کامران خان صاحب نے جو ویڈیو کی ہے اور انہوں نے اسی پہ کہا ہے کہ آپ بزدار کو ہٹائیں، آپ اعظم خان کو ہٹائیں، آپ محمود خان کو، ان کو ہٹانا پڑے گا آپ کو، یہ ان کی ورڈنگ تھی۔ تو کامران خان صاحب کن کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ میں صحیح ذرائع سے بات کر کے صحیح طریقے سے اس طریقے کا دلیل اور فیکٹس کی بنیاد پہ پیش کرتا ہوں، وہ میری ویڈیو موجود پڑی ہے، دیکھ لیجئے۔ اب بھی اسی طریقے سے جو کنٹرول ٹاور چاہ رہا ہے کہ ان کو سائٹ پہ کریں، ان میں پہلے نمبر پہ عثمان بزدار ہیں، وسیم اکرم پلس، کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس تو صفر ہو گئی ہے نا پنجاب میں۔ وہ لاہور جو بلاول صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم لاہور کی مثالیں دیتے تھے، ایک ماڈل سٹی تھا پورے پاکستان کے لیے، وہ لاہور کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ ہے پرفارمنس عثمان بزدار کی۔ تو وہ تو چاہ رہے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے اور لوگ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کمفرٹیبل ہیں ان سے، کہ جو تو کمفرٹیبل ہوں گے، چودھری برادران ہیں، باقی ہیں کچھ لوگ، وہ کمفرٹیبل ہوں گے کیونکہ کمزور وزیر اعلیٰ کس کو سوٹ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہٹانا پڑے گا۔ خان صاحب نے اظہار اعتماد کر دیا، اور وہ کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ان کو نہیں ہٹا رہے کیونکہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ کیوں؟ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پرانے رشتہ دار پنجاب چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے تو ہٹانا نہیں چاہ رہے عثمان بزدار صاحب کو۔ اور اگر بزدار صاحب ہٹے تو اس کا مطلب ہے کہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی پنجاب پر حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ معاملات بہت سارے گمبھیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہٹاؤ، خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کر دیا، یہ ضد ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر نہیں ہٹائیں گے تو ہم جو ہے نا وہاں پر عدم اعتماد لائیں گے وہاں پر، اور اعظم خان کو بھی ہٹائیں۔ چلیں اگر بہت ہی خان صاحب ضد کر لیں تو محمود خان صاحب کو بھی نہیں ہٹا کوئی سکتا، اعظم خان کو بھی نہیں ہٹا سکتا، انہوں نے خود ہٹانا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ دو جگہیں ایسی کہ یہاں پہ خان صاحب مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، چلو وہ کہتے ہیں کہ اگر مرکز میں ان کو رکھیں بھی صحیح، پنجاب میں وہ 2 منٹ میں ہٹا سکتے ہیں جو ہٹانے والے ہیں وزیر اعلیٰ کو۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ ایسا پریشر آیا تو میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دھمکی یہ کس کو دی ہے۔ یہ دھمکی اپوزیشن کو نہیں ہے کہ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا، یہ تو چاندی ہو جائے گی نون لیگ کی پنجاب میں خاص طور پہ، اور دوسرے بھی۔ ابھی ووڈا صاحب کا الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کھڑا کیا ہے نون لیگ نے NA 249 میں، جس میں پہلے بھی شہباز شریف اور ووڈا صاحب کا مقابلہ تھا، فیصل ووڈا کا۔ تو شہباز شریف صاحب اور فیصل ووڈا صاحب میں جو مقابلہ تھا 1000 سے بھی کم لیڈ پر فیصل ووڈا جیتا۔ وہ اس حلقے میں نون لیگ کا اچھا خاصا ووٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس کی کیا حالت ہوتی ہے اسی طریقے سے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پر پتہ ہے وزیر اعظم کو کہ کون جیتے گا، پھر بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو یہ دھمکی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو، اپوزیشن کو یا PDM کو نہیں ہے، یہ دھمکی کسی اور کو ہے کہ دیکھو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نئے الیکشن میں وہ آ جائیں گے جو تمہاری مخالفت ہے جن سے، وہ آ جائیں گے۔ اب وہ دوسری بات کہ چلیں سال 1.5 سال 2 سال بعد جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وہ اگر آئیں تو تب تک کوئی سلسلہ چل رہا ہے نا، بینیتھ دا گراؤنڈ، بینیتھ دا سرفیس، بیہائنڈ دا کرٹن کچھ چل رہا ہے، تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی، اس وقت مشکل ترین حالات میں ہے کنٹرول ٹاور، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یہ میں آپ کو بڑا ایک باوثوق ذرائع سے بھی اور اپنے تجزیے سے بھی یہ بتا رہا ہوں
یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. اب آ جائیں جناب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اب آ جائیں جناب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا تھا صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کا. یہ کیوں ووٹ دیا تھا؟ اس وجہ سے کہ ووٹ دیا کہ صادق سنجرانی صاحب نے, صادق سنجرانی تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھانے کو تیار تھا کہ میں جب چیئرمین سینٹ بن گیا تو پھر میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے. یہ بلاول صاحب نے کل عشائیے میں کہا کہ یہ اس طرح سے اپنے سینیٹر سے اور باقی پی ڈی ایم کے سینیٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہم نے ووٹ دیا تھا, اور وہ جناب مکر گئے اس کے بعد. تو کیا سر آپ کو آج یاد آیا ہے؟ وہ اگر مکرے تھے تو فوری طور پہ ان کو وعدہ یاد دلانا تھا, لیکن اس وقت آپ کا کچھ اور سلسلہ تھا, ٹھیک ہے نا. وہ اگر مکرے تھے تو فوری طور پہ ان کو وعدہ یاد کرانا تھا کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا اور آپ مکرے ہیں, آپ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں, آپ نے وعدہ خلافی کی ہے, آپ نے غلطی کی ہے. تب آپ کی بات میں کوئی صحیح طریقے کا وزن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا, انہوں نے بالکل کہا ہوگا, لیکن آپ نے اتنے عرصے تک چپ کیوں سادھ رکھی تھی؟ آپ اتنے عرصے تک چپ کیوں تھے؟ یہ ہوتی ہیں وہ مصلحت پسندی. اب آپ اس کے بعد جب وہ آپ کے مقابلے میں آیا ہے, اب آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں. اب آ جائیں کہ پی ڈی ایم کا جیتے گا. لوگ بار بار یہی میسج کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بندہ جیتے گا یا حکومت کا بندہ جیتے گا. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نہ پی ڈی ایم کا بندہ جیتے گا, نہ حکومت کا بندہ جیتے گا, کنٹرول ٹاور کا بندہ جیتے گا. ایسے ہی ہے بالکل 100%. I'm dead sure. مجھے پورا یقین ہے کہ کنٹرول ٹاور کا. ہاں البتہ یہ ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا کنٹرول ٹاور کی نظروں میں یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جو سنجرانی صاحب کو بھی مات دے دیں. دیکھیں سنجرانی صاحب کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ کون سا ان کا کوئی اتنا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ کون سا اتنے صرف یہ کہنا کہ جناب وہ خوش اخلاق ہیں, صرف یہ کہنا کہ اگر وہ جو ہے نا مطلب بنا کے رکھتے ہیں بس اسی بنیاد پہ لوگ جیت جاتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں پہ اتنا پیسہ چل رہا ہو, جہاں پہ اتنا پریشر ہو, جہاں پہ پارٹیز ہوں, جہاں پہ پی ڈی ایم ہو, جہاں پہ پی ڈی ایم کی ایک اکثریت ہو 3-4 ووٹوں کی صحیح, 5 ووٹوں کی صحیح, لیکن ہے تو صحیح واضح اکثریت ہے, تو وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا. بات کیا ہے؟ دیکھیں صادق سنجرانی صاحب کا تعلق ایک شورش زدہ صوبے سے ہے, ایک وہ صوبہ جو ہمیشہ جس کے بڑے مسنگ پرسنز کا شور کرتے رہتے ہیں, اور ہے بھی حقیقت. جہاں پر ہم خود گیلری میں, پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی مرتبہ جناب اختر مینگل صاحب نے بہت سخت تقاریر کی اور کہا کہ کس طریقے سے وہاں سے لوگوں کو مسنگ کیا جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ اس شورش زدہ صوبے سے تعلق رکھنے والے چیئرمین سینٹ, جو اتنی بڑی پوسٹ ہے کہ صدر پاکستان کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں یا غیر حاضر ہوتے ہیں, ان کی جگہ صدر چیئرمین سینٹ ہوتا ہے, کیا اس نے کبھی رولنگ دی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے؟ کیا اس نے کبھی بلوچستان کی شورش کے حوالے سے کبھی رولنگ دی ہے؟ بھائی ہم خود گواہ ہیں, ہم کئی دفعہ گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی اگر بات کر رہا ہوتا نا نیچے کھڑا ہو کے مسنگ پرسن سے بلوچستان کے حوالے سے, صادق سنجرانی صاحب کے ناک میں دم ہوتا ہے, یہاں پہ ان کی سانس آئی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جلدی تقریر ختم کرے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے مجھے ڈانٹ پڑ جائے. وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹائم اوور, ٹائم ختم ہو گیا جناب, ان کو ٹائم دینا ہے, ان کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو ہے, یہی تو صورتحال ہے. اسی وجہ سے نا کہ فلائی ریاست اور سیکیورٹی ریاست, یہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی چند روز پہلے کالم لکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ فلائی ریاست اور سیکیورٹی ریاست, سیکیورٹی سٹیٹ اور فلائی ریاست میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سٹیٹ میں اپنے ہی بندے بٹھائے جاتے ہیں اہم پوسٹوں پر تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. یہی ہے, انہوں نے بھی یہی لکھا جناب, انہوں نے بھی یہی کیا کہ ایک وزیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ایک پتا پھینکا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا بندہ نہیں ہے. پی ٹی آئی حالانکہ سنگل واحد پارٹی ہے جو بڑا جشن منا رہی تھی کہ ہمارے تو 26 بندے آ گئے ہیں, ہم یعنی کہ سنگل میجارٹی پارٹی, اس نے اپنا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے کھڑا کیا. اس نے بلوچستان عوامی پر, ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی اپنا کھڑا کیا اس نے ہار جانا ہے. واضح طور پہ انہوں نے پتہ پھینکا ہے جناب, انہوں نے کہا ہے کہ سنجرانی انہی کا بندہ ہے.
تو اب اپنا سہیل وڑائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ سنجرانی صاحب ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ سنجرانی صاحب جیتیں گے، اب بات یہ ہے نہ ہی ہمیں اس بارے میں کوئی فکر ہے، جن کا بندہ ہے وہی اس کو جتوائیں گے۔ یہ آپ شیخ رشید صاحب، اچھا یہ ان کا نام تو نہیں لکھا سہیل وڑائی صاحب نے، پتہ نہیں ان کو کس وزیر نے کہا، ڈیفینیٹلی کہا ہوگا، اور وہ سہیل وڑائی صاحب بہت ہی معتبر صحافی ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب تو ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ سنجرانی صاحب صرف حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کے بھی امیدوار ہیں، یعنی ریاستی اداروں کے، اور اسی طرح سے آپا فردوس صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کچھ بندے غیر حاضر بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے۔ شبلی فراز صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہر حربہ اپنائیں گے، کوئی بائی دا بک نہیں چلیں گے، یعنی آئین اور قانون کے حساب سے نہیں چلیں گے، ہم سنجرانی صاحب کو جتوانے کے لیے ہر حربہ استعمال، ان کو پتہ ہے جنہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے جن کا کینڈیڈیٹ ہے، پھر بھی میں بلیو کر لوں کہ میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ہمیں گھسیٹا نہ جائے۔ یہ آپ ادھر سے دیکھ لیں کہ کیا کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ اور کل جناب جس طریقے سے نون لیگ نے کہا کہ ہمارے سینیٹرز کو کال آتی رہیں، ایک سینیٹر کو انہوں نے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس بھی کی اور کالز کا ریکارڈ بھی دکھایا، کہا ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں، ادارے کا بھی نام لے لیا شاید خاقان عباسی صاحب نے، لیکن پھر آپ اس ایجنسی کا نام لے لیا۔ لیکن اب آپ آ جائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کچھ پلس پوائنٹس ہیں۔ زرداری صاحح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں بھی سنجرانی کے ساتھ تھا، بعد میں بھی ساتھ تھا، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو وہ ذرائع بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بتا رہی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کیا گیا سینٹ کے لیے، سینٹ کے ابھی تو چیئرمین کی تو بات نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی تو اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن لڑوانے کے لیے تو ہم نے این او سی لی ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر اب مقابلہ ہے کنٹرول ٹاور کی وفاداری پلس کنٹرول ورسز کنٹرول ٹاور کی وفاداری میں کون اوپر چلا جاتا ہے، کس نے کنٹرول ٹاور کو کس اچھے طریقے سے کنونس کیا، کون ہے جو کنونس ہو جائے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے پتے کھیلنے ہیں۔ تو آج کوئی کہے کہ حکومت کا جیتے گا یا پی ڈی ایم کا جیتے گا، نہیں صاحب، کنٹرول ٹاور کا امیدوار جیتے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کس کو آشیرواد ملی ہے، دونوں کو آشیرواد جس کو زیادہ ملی، جس کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ لیا کنٹرول ٹاور نے، وہی بات یہ ہے کہ کون جیتے گا، یہ آپ بہت ساری کہ ان کا جیتے گا یا حکومت نے تو اپنا امیدوار بنایا ہی نہیں ہے۔ حکومت نے اگر مرزا آفریدی کو بھی بنایا ہے تو وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے، ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اپنے بھی 2-4 لوگ ہیں۔ مرزا آفریدی صاحب کون ہے جناب؟ وہی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہیں۔ مرزا آفریدی صاحب کزن لگتے ہیں جاوید آفریدی صاحب کے، جو پشاور زلمی والے ہیں، جاوید آفریدی صاحب ان کے کزن لگتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے بھائی کی طرح ہیں، اور یہ جناب وہ اربوں کھربوں والے ہیں۔ تو کیا ہے، خان صاحب نے تو ویسے بھی کھربوں والوں کو، شاید خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے 70 کروڑ روپیہ پکڑا ہے عبد القادر سے، یہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں۔ تو آئیں ذرا اس کو ریفیوٹ کریں اس الزام کو۔ آپ کے اپنے لیاقت جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیف اللہ ابڑو نے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو 35 کروڑ روپے دیے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہے، کھربوں والے، اربوں والے، اس طرح سے پشاور سے بھی جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، خیبر پختونخوا سے، وہ بھی سیکرٹ بنانے کی جالی میں اسی طریقے سے پورا خاندان انوالو تھا، ان کو 2-2 3-3 ٹکٹ دیے گئے، وہ بھی اربوں کھربوں والے، عبد القادر صاحب بھی کھربوں والے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی جیتا، جس مارجن سے بھی جیتا، جس حوالے سے بھی جیتا، جیتے گا کنٹرول ٹاور کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔